تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پارہ ہے آج تلک الرسول۔ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں ہلو، دورہ قرآن تیسرے پارے میں، تلک الرسول اہلاً و سہلاً مرحبا خیریت؟ بکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد للایمان ولک الحمد للاسلام ولک الحمد للقرآن، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ورزقتنا وفرجت عنا، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، اے رب کائنات، موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب کر دینا، کلمہ شہادت پہ ہمیں ثابت قدم رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ابھی ہم اخلاص نیت کی دعا کر لیتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دورہ قرآن کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ تو انشاءاللہ ہمارا تیسرا پارہ ہے آج یہ تلک الرسول میں۔ ہم جو ہے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور یقیناً عالم کے لیے آسمانوں و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے علم نبی اور وراثت نبی سے پورا حصہ لے لیا۔ تو کتنے سارے ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے رہے ہیں۔ جنت کی راہ دورہ قرآن کے لیے بیٹھیں گے، قرآن و سنت کو کھول کے پڑھتے ہیں تو جنت کی راہ آسان فرما دیں گے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پر بچھا دیتے ہیں، اور جو ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس وقت ہمارے لیے مغفرت طلب کر رہی ہے، چونٹی اپنے بل میں، اور ساری مخلوق پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور جو ہے ہمیں عابد پر فضیلت ہو گئی، جیسے کہ چاند کو جو ہے ستاروں پر فضیلت ہے، اور جو ہے یہ نبی درم دینار نہیں چھوڑتے، وہ جو ہے کہ وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں، دین کا علم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کتنے سارے ہمیں اجر و ثواب ہے ماشاءاللہ میری پیاری بہنوں۔ چلیں اب ہم جو ہے تیسرا پارہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرے پارے میں جو ہے ہم کور کریں گے ہماری پہلے تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی آج، پھر آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس کے بعد جو ہے آیت ربا ہے، آیت دین ہے، اور جو ہے حکمت کی بات، حکمت ہے کہ حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ آل عمران شروع ہوگی، اس میں آیت مباہلہ پڑھیں گے جو نجران کے لوگوں کے یہودیوں کے ساتھ آپ سے کی وہ آیت ہے، آیت مباہلہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تلک الرسول تیسرا پارہ۔
ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی طرف معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی امداد کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے فیصلے سے ایک چیز کو دوسری چیز پر اپنی رحمت سے خود اپنے علم اور اپنی حکمت اور مشیت کی بنا پر ترجیح دی، فضیلت دی، اور یہ فضیلت ہم ہر چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ستاروں کے اندر تمام درخت ایک جیسے نہیں، تمام پھل ایک جیسے نہیں، تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہیں اسی طرح اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ واضح ہو کہ مقام رسالت میں سب برابر تھے۔ یہ خاص خصوصیت تھی کہ کسی کو ایک چیز میں عطا کی، کسی کو دوسری چیز میں۔ اسی طرح رمضان کو باقی مہینوں میں فضیلت عطا کی، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر فضیلت دی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ جس کو جس پر چاہے فوقیت عطا کرے۔ تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ ان میں سے اس نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ کسی کی خصوصیت کیا تھی کہ ان سے اللہ نے کلام کیا، اور کسی کو انبیاء کی امامت کا منصب دیا، بعض کو ان میں سے بعض پر بلند درجے عطا کیے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خصوصیت کیا تھی کہ ان کو روح القدس کے ساتھ مدد کی گئی، کیونکہ وہ پنگوڑے میں ہی بولنے لگے تھے، اپنی والدہ کا دفاع کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کے فالوورز تھے، ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے فرق کرنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات اپنے پیغمبر اور اپنے بزرگوں کی عقیدت میں وہ جو ہے حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور دوسرے گروہوں کے ساتھ یا دوسری امتوں کے ساتھ جھگڑنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس نے اختلاف کی گنجائش رکھی۔ پھر اللہ فرماتے پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر اختیار کیا، وہاں اگر اللہ چاہتا ہو تو وہ ہرگز نہ لڑتے۔ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو غلط کام کرنے سے روکتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت 254، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب یہ آئے نا یا ایھا الذین آمنو تو کہیے، آپ لوگ سب کہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، کیا، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے۔ تمہارا اپنا ذاتی نہیں، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں یہ دے کر دوسروں پر فضیلت عطا کی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب جو ہے قرآن پاک کی عظیم آیت شروع ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ تو انشاءاللہ ہم آیت الکرسی سنتے ہیں۔
اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ اس کی کرسی زمین اور آسمان میں چھائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی عظیم آیت ہے۔ کرسی کے متعلق ابن عباس کے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین کی کرسی کے مقابلے میں بس اتنے ہیں کہ جیسے وسیع میدان میں ایک چھوٹا رنگ ہو۔ چھلا یعنی سارے آسمان اور زمینیں اس کی وسعتوں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں، جیسے ایک بہت بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ ولا یہودہ حفظہما، اور اس کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام اور 25 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی البقرہ 255، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ 255 شیاطین سے محفوظ کرنے والی آیت ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ کے 26 صفات کا ذکر ہے، یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے۔ 5 نام ہیں اور باقی ساری صفات ہیں۔ ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا ابن منذر تم کو علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے جیسی صورت عطا فرما دے۔ اور اس آیت کو پڑھنا رات بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے صبح شام تم پر ایک فرشتہ نگہبان مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا، یعنی بات سچی ہے مگر وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ اس آیت میں سب سے پہلا نام ہے اللہ۔ اللہ یہ نام بہت بابرکت ہے، بہت پاورفل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسلام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے، اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے چاہے منتشر کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان دروازہ نہیں کھول سکتا جس سے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، یعنی پہلے تو مشکیزوں میں پانی ہوتا تھا، یعنی اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، مٹکے ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو اوندا کر دیا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔
تو اس طرح آپ محفوظ ہو جائیں گے، یعنی شیاطین آپ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت شیطان کا ساتھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ایک طرح سے ہمیں اس طرح ہمیں نہیں فائدہ پہنچاتا، ابلیس کو فائدہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا ہوا، الہ کا ذکر کیا گیا، لا الہ الا ہو جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہی سے تو انسان جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے، جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اللہ ہماری زبانوں پہ جاری کر دے موت کے وقت اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی وجہ سے چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمے کی برکت سے وہ باہر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء کو پڑھ کر دعا کی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، یا بدیع السماوات یا حی قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو پہلے اللہ کو ان ناموں سے پکاریں، پھر دعا مانگیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم انی اسألک علما نافعا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اور پھر لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے فٹ سٹول کا۔ اور قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نازل فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے، نہیں نبی آئیں گے، تمام انبیاء آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح صبح شام بھی آپ 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص صبح اور صبح کی طرح شام کو یہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سے ٹاپ پر ہوں، سب سے اوپر ہوں، تو صبح شام اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کی ذکر کی کثرت کریں گے، اللہ کے محبوب بندیاں ہوں گی۔ وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس
کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اچھا پھر اتنے فائدے ہیں اس اذکار کے، اس لیے علم حاصل کرنے کے حریص بن جائیں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے جس سے میرے درجے اللہ کی نگاہ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں بلند ہو جائے میرے درجات۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ہاتی ہیں، تمام کورسز کرتی ہیں، وقت پہ آ جاتی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ٹاپر ہو۔ اللہ کے دنیا میں ٹاپر ہونا کیا ہے، اللہ کی نظر میں ہم جو ہے ہمارا مقام ہو تو درجات ملیں گے۔ آیت 266، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں جو آ جائیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور ڈسپلن نہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ پھر ہم ہاں آپ اس کے اچھا لا قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط بات سے چھانٹ کر الگ رکھ دی گئی ہے۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ جس نے اس کا سہارا لیا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 257، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ دنیا کے دوست ہمیں چھوڑ دیں گے، اس کا دوست جو اللہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جس کا دوست اللہ ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ انہیں روشنی کی طرف سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں اور زبردستی غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہاں یہی بات جو پیچھے کی گئی کہ اب اس کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو کس طرح ہدایت کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتے ہیں، ان کے لیے خیر اور بھلائی لکھ دیتے ہیں۔ 258، فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا۔ اور یہاں پر یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہوتا ہے پھر ان کو کس طرح وہ مدد دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عراق کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے نکال لاؤ۔ یہ سن کر منکرین حق ششدردہ رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوت دی کہ وقت کا بادشاہ نمرود حیران پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ایک الہ سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، میرا الہ وہ ہے، اگر تم بھی الہ ہو تو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ 259، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا۔ اب یہ کون شخص ہے، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام آتا ہے۔ تو وہ جو اپنی چھتوں پر، اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہ جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ دوبارہ کیسے زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کہ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا کہ تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا بنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے تھے۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس بنجر کو ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح حقیقت جب اس پر نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی مزید یقین چاہتا ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اسے یقین دلاتے ہیں، اس کے لیے کیسی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ تیسری مثال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم کے 3 درجے ہوتے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پہلے ہم ان کے 3 درجے ہوتے ہیں. اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یقین کرنا چاہتے تھے. یقین تو ان کو تھا ہی اللہ کی بات پر. وَإِذْ قَالَ ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یقین کہ اے اللہ، ابراہیم نے جب اپنے رب سے کہا کہ آپ موت کو کیسے زندہ کریں گے، مردہ کو کیسے زندہ کریں گے، تو یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں: علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. ٹھیک ہے، یقین پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بس ایک سوال اٹھا تھا، ایک خیال آیا تھا کہ لیکن اطمینان قلب کے لیے مزید پوچھتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو کہ پوری قوم کے مقابلے میں واحد اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے اور رب کی اطاعت کرنے والے تھے، جنہوں نے سارے معاشرے کی مخالفت مول لے کر آگ میں جانا گوارا کر لیا. اتنا زبردست ایمان تھا ان کا، اتنا پختہ یقین تھا ان کا، لیکن ان کے دل میں بھی خیال آیا، ان کے دل میں بھی سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ کیسے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے. یہ بھی ایک اندھیرا ہی تھا، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے ابھی اسکرین پہ دیکھا نا، علم الیقین ہے پورے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا. اس نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر دو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو اللہ نہایت با اقتدار اور عزیز و حکیم ہے. یعنی اگر وہ تمہارے کہنے پر پرندے جن کو تم نے اپنے پاس سے مانوس کیا دوڑتے چلے آ رہے ہیں مرنے کے بعد، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں بات ساری روحوں کو سمیٹ سکے، ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان کو دوبارہ جسم عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. تو ایمان کی مضبوطی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کی دوستی ان کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں جم جاتے ہیں، ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں وہ نہ ہلے. اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا کرتے ہیں. اللہ پختہ یقین ایمان. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وہ بزنس ہے جو آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ایک وہ بزنس ہے جو اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے ایک دانہ بویا جائے، 1 سنگل سیڈ، اور اس سے 7 بالی نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو وہ 100 دانے جو ہے 7 بالی 7 ملٹیپلائی بائی 100 تو کیا ہوگا؟ 700 بن جاتے ہیں. 262 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتے. ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ رنج ہے اور نہ کوئی خوف ہے. 263 قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، ایک میٹھا بول اور ذرا سی بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی دینا ہو تو بھلے مانسوں کی طرح دیجیے، احسان جتا کر نہیں دیجیے، من اور عزن نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی نہ دیجیے، اس کے بدلے میں لوگوں سے اچھا اخلاق برتیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی یہاں 2 کردار باہم ایک دوسرے کے سامنے لائے گئے. ایک وہ جو دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے، یعنی مال دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے، جتاتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، لوگوں کے سامنے بھی اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں. اور دوسرا مال نہیں دیتا ہے لیکن اچھی بات کرتا ہے، سکھ دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، بات سے ہی لوگوں کو خوش کر دیتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کو خوش کر دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو مال دے کر اذیت دیتا ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے. 264 یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور
اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت پر۔ ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں کافر کن کو کہا گیا؟ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی خاطر یہاں مال خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہاں 3 چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ 3 چیزیں انسان کے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 اذا، اور نمبر 3 ریا۔ 3 چیزوں سے بچنا ہے: من احسان جتانا، اذن دکھ دینا، ریا دکھاوا کرنا۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس اس سے نکلیں گے تو ایک دانہ 700 دانے بنیں گے، 1 روپیہ 700 روپے کے برابر ہو جائے گا۔ بخلاف 265 بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہ قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کو 700 کے برابر کر دیں گے، 700 گنا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا زیادہ بڑھا دے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت کچھ گن رہی تھی، کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناپ بھی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء گن گن کر نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس آنے والی اور جانے والی کسی بھی چیز کو کبھی گنا نہیں، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیا، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کبھی ختم بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے وہ برکت جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حساب ہے، اس کے فرشتے گن رہے ہیں، تو ہم کیوں گنتے ہیں؟ گننے میں اپنا وقت لگائے، جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ اور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیشہ کہ جو بھی آپ خرچ کرتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے دے، جیسے کہ ہم نے یہ اونٹ دینے والے صحابی کی حدیث میں پڑھا کہ ان کو 700 اونٹ قیامت کا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کر دیتا ہے، جو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہانتیں دے دیتا ہے، لکھنے کی قوتیں دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھی طرح سکھانے کی قوت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے، یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ باقی بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس بندے کو کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرتا ہے اوروں کو دیتا ہے تو اس کے انعامات برقرار رہتے ہیں، اس کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں، نعمت محفوظ رہتی ہے۔ اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اگر جو ہے جنہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ نہ پڑھائیں تو وہ خود بھول جائیں، مال ہے اگر نہیں دیں تو اللہ تعالیٰ واپس لے۔ تو خرچ کرنا، جو بھی صلاحیت ہو، جو بھی اسکل ہو، کھانا اچھا پکانا آتا ہے تو وہ پکا کے کھلائیں، غریبوں کو بانٹیں، جو ضرورت مند ہیں۔ کبھی ضرورت مند کے علاوہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے رشتہ دار پڑوسی، تو ان کو دے۔ تو جس نے پہلے دیا ہے، کیا اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ایک چیز دے دی گئی وہ ختم ہو؟ نہیں، وہ دینے والا 1000 طریقوں سے دے سکتا ہے، اس لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ویسے بھی دینا شکر گزاری کی علامت ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو تم کو اور زیادہ دوں گا۔ 266 اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے ان یکون لہ
لہو جنتن کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس میں ہر طرح کے پھل ہو، یعنی ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو، وہ آصابہ الکبر اور جس وقت یہ باغ بالکل تیار ہو جائے تو اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، خود بوڑھا ہو اور اس کی اولاد کمسن ہو، تو یکایک ہو کیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھس جائے سارے کے سارا باغ اس کا جل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ 267 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں بری سے بری چھانٹنے کی کوشش کرو۔ یعنی ایک اور اصول سکھا دیا گیا کہ جب تم دیتے ہو تو اللہ کو دے رہے ہو، بندوں کو نہیں دے رہے ہو تو اللہ کو دیتے ہوئے شرماؤ، خراب چیزیں مت دو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ 268 یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے، یوت الحکمت من تشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طریقے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے۔ حکمت سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ، دین کا علم، نبوت بھی اس سے مراد لی گئی ہے، اللہ کی خشیت، درست بات دوسروں تک پہنچانا، عقل، سمجھ، دین کی اصلاح، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن کرنا، تو یہ حکمت میں اتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ نسیم ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، آپ آ جائیں تو حکمت میں یا اسی پہ فون پہ سن لیں، تو حکمت میں اتنی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اور آیت 269 جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہے۔ حقیقت میں یہ تو ہے کہ کافی صرف دیر سے آئی ہوں۔ دو لوگوں پر ہی رشک کیا جا سکتا ہے، اور ایک ان میں سے وہ جس کو اللہ نے حکمت اور علم عطا کیا ہو کہ جس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ 270 وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ 271 اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی بہرحال اللہ کو خوب خبر ہے۔ 272 لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا دیتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، آخر اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، یعنی تم دیتے دوسرے کو ہو لیکن فائدہ تمہیں ہوتا ہے، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ 273 خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں، جو اپنی ذاتی کسب معاش میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کے ناواقف آدمی کو گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، ان کے چہروں سے تم ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے بڑھ کر کچھ مانگیں۔ ان کی آنت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میری بہنوں کہ جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہوں ان پہ اپنا مال خرچ کرنا یہ بہترین جگہ ہے۔ خرچ کر کے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہیں، مثلا علم دے رکھا ہے، جسمانی قوت دے رکھی ہے، وقت دیا ہے، سہولت دی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال کمانے کے مواقع دیے ہیں۔ اب اگر باہم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک وقت لگاتا ہے، ایک مال لگاتا ہے، ایک جان لگاتا ہے، ایک مال لگاتا ہے، ایک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہا ہے،
اور دوسرا مال لگاتا ہے، تو یہ ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے جس سے دین کا کام آگے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر مال والے صرف مال سے اگر اپنی ذات تک مال کو رکھیں اور دین کا کام کرنے والے غریب فقیر مسکینوں کی طرح مارے مارے پھریں اور بالآخر حالات سے تنگ آ کر کام کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو کام کاج کاروبار کچھ نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، آج بھی وہ چبوترا ہے، اگر آپ اس پہ بیٹھے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے رہتے، جب بھی تو ہمیں اتنی ساری احادیثیں ملتی ہے نا۔ ابو ہریرہ، وہ صحابہ کہتے تھے نا کہ ابو ہریرہ تو ہر وقت مسجد سے چپکے ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ جب سب لوگ بازاروں میں جاتے تھے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ پاس بیٹھا رہتا تھا، وہ علم حاصل کرتے تھے، اور حدیث جب بھی تو ہمیں اتنی ساری حدیثیں مبارک، تو ان کو کھجوریں بھیجی جاتی تھی کہ وہ کام کاج کاروبار اتنا وقت لگا دیتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کھلے اور چھپے، رات اور دن، نہ ٹائم کی پرواہ نہ ہی موڈ کی، جب موقع ملا کام کر لیا، جب موقع ملا خرچ کر لیا۔ تو بس وہی بات ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے رہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر پھر دہرایا گیا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم سے ان کو نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آپ دوڑ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کرے گا، سارے خوف اور غم دور ہو جائیں گے، کیونکہ اب اللہ کی محفل میں آتی ہیں، اپنا وقت لگا رہی ہیں، اپنے روٹین کو تھوڑا پیچھے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیا ہے، تھوڑی سی نیند بھی آپ نے قربان کی ہے اس 2 گھنٹے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ 275 الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی کسی کو قرض دے کر اس پر زیادہ مال حاصل کرنا، یعنی مال پر مال بڑھانا ربا ہوتا ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ صدقے میں انسان اپنا مال کم کر کے اپنے سے اپنی ضروریات سے نکال کے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی بڑا گناہ کر دیتا ہے، کئی گناہ بڑھا کر صدقے کا اجر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کی ضرورت پر صدقہ نہیں دیتے، قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ بھی ظالمانہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کہ اگر 100 دیں گے تو واپس 120 لیں گے، اگر یہ مانتے ہو تو تم کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کا خون چوسے اور اسے دینے کی بجائے اس کو مزید ہتھیا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی جیسے جن نے پزیس کر لیا ہو۔ آگے فرمایا اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے جیسی چیز ہے، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ کس حرکت کا اعادہ؟ یعنی جو سود کھانا نہیں چھوڑتا اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم جہنم جہنم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اس کو مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن یکایک ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ سارا مال ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ 276 یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے۔ اچھا یہ حدیث مبارکہ ہے، دیکھ پڑھ لیتے ہیں ہم، دکھائیے سن پہ۔ جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا تو وہ اللہ کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ 276 یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صدقات سے محبت رکھتا ہے اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھاتا ہے، جبکہ سود سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان سوسائٹی سے اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے سنگدلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں میری بہنوں بہت سی خرابیاں سامنے آتی۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔
277 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے غم اور خوف کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ دیکھیں یہ کتنا آ رہا ہے بار بار، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے غم اور خوف کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ یہ کام کریں گے جو آپ پڑھتے آئیں، وہ خوف اور غم سے بچ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین چھوڑ دو، کیونکہ سود کے کھانے کھلانے سے انسان پر اللہ کی رحمت نہیں آتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے، سب پر لعنت کی، فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی ایسا کوئی کام جس میں سود کی لکھت پڑھت بھی ہو تو بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی سفارش کی اور اس کے لیے اس سفارش پر کوئی تحفہ لایا اور اس نے اس کو قبول کر لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر آ گیا۔ اس طرح سود کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی یہ ابھی ہم نے پڑھی نا، کسی بھائی کی سفارش کی، آپ ایک انفلوئنشل انسان ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار، دوست یا کوئی جان پہچان والا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے اس انفلوئنس سے، یعنی آپ کسی بڑی پوسٹ پہ ہیں، اس کی وجہ سے میرا یہ کام کروا دیں، اور آپ وہ کام کروا دیتے ہیں، اس کام کے کروانے کے بعد وہ شخص آپ کے پاس تحفہ لے کر پہنچتا ہے تو وہ بھی سود ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایسا ہدیہ بھی درست نہیں جو کسی کی سفارش کرنے کے بعد قبول کیا جائے، تو ہر قسم کا سود چھوڑ دینا چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللہ و رسولہ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ آ جاؤ پھر اللہ اور رسول سے مقابلے پر۔ کس کے اندر جان ہے اور ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ، تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو یعنی آخرت کی فکر کرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ تو آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم آخرت کی فکر کرو گے تو پھر ہی تم مالی معاملات میں غلط طریقوں کو چھوڑ سکتے ہو، سود وغیرہ کو چھوڑ سکتے ہو۔ اب آیت 282 ہے، وہ آیت دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویزات تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا اگر خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے اپنے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کروا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری کو اس کو یاد کروا دے۔ وجہ بھی بتا دی گئی کہ 2 کیوں۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی جن کی گواہیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، یعنی نہ سمجھ قسم کے لوگ نہ ہوں۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز دکھوانے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ
تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات کا تمہارے مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی کیش پیمنٹ تم اس وقت لین دین کر لیتے ہو، اگر اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، یعنی جب کانٹریکٹس لکھے جائیں تو گواہ بنائے جائیں، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ 282۔ اور اگر تم کفر کی حالت میں ہو، دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی چیز گروی رکھ لو، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہے۔ آواز بند ہو گئی ہے۔ جی کر رہے ہیں، جی کر رہے ہیں۔ استغفارات پڑھیں، سب لوگ استغفار کریں، اللہ کی طرف سے ہے، استغفار کریں سب لوگ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی آ جاتی ہے اس کے لیے۔ لا تفتح لهم أبواب کیا ہو گیا؟ السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والصالحات لا جی کیا ہو نكلف گیا؟ نفسا إلا وسعها ایک سیکنڈ میں باہر آتی ہوں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، میں باہر آتی ہوں۔ اچھا ایک سیکنڈ۔ من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ذکر کریں، استغفارات کریں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بالآخرة كافرون یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى کر أصحاب لے تو المعركة اگر وہ نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، یعنی جب کانٹریکٹس لکھے جائیں تو گواہ بنائے جائیں، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ 283 اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی چیز گروی رکھ لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہے، اللہ تمہارے مال سے بے خبر نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا حساب بہرحال تم سے لے لے گا۔ دل کے خیالات بعض اوقات انسان کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان لاکھ چاہتا ہے کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں لیکن پیچھا نہیں چھوڑتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وسوسوں کو جب تک زبان سے نہ نکالا جائے معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ اکرام پر یہ بات بہت گراں گزری تھی، ہمارے دل کے خیالات پر بھی ہماری پکڑ اور پوچھ ہوگی، تو بعد میں وضاحت کر دی گئی کہ سارے خیالات پر نہیں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس سے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اور یہ سب اللہ، یہ آخری آیت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آخری آیت پڑھ رہے ہیں ہم کو، سورۃ البقرہ اختتام کو پہنچ رہی۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو اس رسول کو ماننے والے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا، اور یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خدا بشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ 286 اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے ان پر نہ پکڑنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، آمین۔ پروردگار جس بوجھ کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، آمین۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، آمین۔ ہم سے درگزر فرما، آمین کہتے جائے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ یہ پوری دعا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے دی جانے والی ہیں، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئیں، آپ نے فرمایا کہ دونوں آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، ان آیات کو باقی آیات پر فضیلت حاصل ہے اور یہ کافی ہو جانے والی آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، تو کوشش کیجئے، پڑھیے، مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھتی ہیں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، پڑھتی ہوں۔ چلیں اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آل عمران، پہلے ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، جی۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ آل عمران بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گی جیسے بادل یا صائبان یا پرندوں کی قطار کی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے سفارش کرے گی۔ الف لام میم۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس نے یہ کتاب تم پہ نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ فرقان اتارا جو حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کرے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہی الہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب اصل بنیاد ہے، جو واضح طور پر خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ اخرو متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، متشابہات جن کے معنی ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح نہیں کیا، جیسے حروف مقطعات، جیسے جنت کے 19 داروگاہ، جیسے مچھر کی مثال۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو علم میں پختہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب تو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر یہ جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے، ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے، تقوی کا مقام بھی دل ہے، سوچنے اور سمجھنے کی جگہ بھی دل ہے۔ دل کی صفائی کے لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، بہت زیادہ استغفارات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اور اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں یہ دعا دل کو دین پر ثابت رکھنے کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ دل کا مطلب ہی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری۔ ایک اور دعا اسکرین پہ دیکھیں، ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے، مادہ منویہ کی برائی سے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور دعا کر لیتے ہیں، دل کے اندر ایمان کی زینت کی دعا کرنی چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ آیت نمبر 9۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا، یعنی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہم سب کو قیامت کے دن کو آج کے دن کی طرح حقیقی سمجھنا چاہیے، جیسے آج کا دن جس طرح ہم جیتے جاگتے بیٹھتے ہیں یہاں، تو ایک دن آخرت کا دن ہوگا میری بہنوں، جب ہم اس طرح اپنے ہوش و حواس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ آیت 10۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یعنی آج جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یہ چیزیں حاصل کی یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی تو پھر آگ سے کوئی چیز بچا نہ سکے گی۔ آیت 11۔ ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ یعنی تاریخ سے مثال دی جا رہی ہے کہ ماضی سے سبق پکڑو، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے وہاں نافرمانوں کے لیے بہت سخت بھی ہے۔
بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت کہ جب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدر کے میدان میں مغلوب ہو گئے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ انہیں سزا دی جاتی، انہیں کیا گیا، انہیں وارن کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا اگر تم باز نہیں آؤ گے، لیکن انہوں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا اور جھٹلاتے رہے، دھوکہ کھاتے رہے نفس سے، اور بالآخر اس انجام کو پہنچے۔ آیت 13، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبر آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے چشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، لیکن نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے، دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا دیتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ غلط کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا لیتا ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، جیسے کفار کو بدر کے مقام پر پکڑا کہ بھاگ کر واپس بھی نہ جا سکے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ اس ڈٹائی میں نہیں کرنا چاہیے کہ پہلا بھی تو کیا تھا تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چیز بھی اسے چھڑا نہیں سکتی۔ ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں ایک سبق ہے، ایک نشانی ہے، اولی الابصار، ان کے لیے جو نگاہیں رکھتے ہیں۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عام طور پر اللہ کی نافرمانی پر کون سی چیز اکساتی ہے ان کا ذکر یہاں کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کی ویکنیسز، انسانوں کی کمزوریاں، ان چیزوں سے محبت، کن چیزوں سے؟ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئیں۔ یعنی دنیا کی یہ چیزیں انسان کو بہت مرغوب اور محبوب ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں دنیا اعتدال کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے، اپنی ساری ذہانتیں، ساری ٹیلنٹ، اپنا وقت دین کے پیچھے لگا دینا چاہیے، بلکہ جو دنیا ہمیں حاصل ہو اس کے ذریعے پھر آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ تمہیں آیت 15، کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جو ہمیشہ کے لیے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ 16، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، آمین۔ یہ لوگ کون ہیں جو دوزخ سے بچنے والے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ دعاؤں پہ آمین کہے۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، جو سچے ہیں، والقانتین، جو اطاعت گزار ہیں، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت رات کے پچھلے حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ آج کل تو لیٹ اذان ہو رہی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں، اس زبردست حکیم کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کو گواہی کو اکٹھا کر لیا۔ اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر جو طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ
اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے کام اور ہدایت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ 20 اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھے کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی دین کا ذمہ کیا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتا دے، دوسرے اسے قبول کرے یا نہ کرے، پھر وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود حساب دے گا۔ ہمارا کام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو بھی، اور بھی ایک جگہ آتا ہے نا، وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ تو بس آپ اچھی باتیں بتاتی رہیے، ہدایت اللہ دینا اللہ کے ذمہ ہے، اور ہم سب مل کے کوشش بھی کریں، ہر گروپ پہ ڈال رہے ہیں، آپ لوگ اکیلے بھی لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ بھی میسیجز کر رہی ہیں۔ ہم نے ٹائمنگز بھی لکھ دیے ہیں کہ کیا کیا ٹائمنگز ہیں مختلف ملکوں میں۔ اب ہمارا کام ہے بلانا، اور باقی اللہ تعالیٰ سب کو لے آئے اس دورہ قرآن میں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے جان کے درپیر ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے انہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی لوگوں کی جان لینا، اور ایسے لوگوں کی جو حق بات بتاتے ہوں، انصاف کا سبق دیتے ہوں، ان کا انجام تو اور بھی بھیانک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی اگرچہ انہوں نے دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کر رکھے ہوں، پھر بھی ان کے وہ عمل ان کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ 23 الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص پھر اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ علم کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے میری بہنوں جب انسان علم کو عمل میں ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جن میں علم والے تھے، ان کا حال دیکھو کہ وہ کیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے، وہم موردون، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں، یعنی بظاہر اپنے آپ کو اللہ والے کہنے کے باوجود اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، تعصب اور ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کچھ اپنے من گھڑت خود ساختہ خیالات کی وجہ سے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہم کو چھو کر نہ دے گی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روزہ۔ اور اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملوں میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ایک روز ہم آیت 25 مگر کیا بنے گی ان پر جب ایک روز ہم جمع کریں گے جس کا آنا یقینی، اس روز اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 27 رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، بے جان میں جاندار کو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان کو، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی اگر کسی کو زیادہ رزق ملا تو صرف اس کی اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی دین ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اس سے جب ان کو مل جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، کیونکہ اس کو اپنا ذاتی سامان سمجھتے ہیں، ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رفیق ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔
یعنی ولی یعنی دلی دوستی منع ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. آیت 29. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اسی کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. آیت 30. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس سے یہ دن بہت دور ہوتا، کاش میری موت ابھی نہ آئی ہوتی. حسرت ہوگی نا ایک، ہاں ابھی نہ آئی ہوتی. ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں چاہے جیسے بھی حالات ہو؟ نہیں تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا سمیٹ رکھی ہے وہ کب مرنا چاہیں گے، خصوصاً اللہ کی نافرمانی میں سب کچھ اکٹھا کیا ہو. اور پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اور جب آئے گی تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ کاش اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا. فاصلہ ہو تو فاصلے پھر بھی ایک دن ختم ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے انسان کو میری بہنوں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کو بہرحال اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تو بس اللہ کا خوف ہونا چاہیے. وہ اپنے بندوں کا نہایت خیرخواہ ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آیت 31. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی محبت کا عملی ثبوت دو، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت میں نے بتائی کہ ہم نے سارے اس میں پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت. تو محبت کی کچھ علامتیں ہیں. ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، سنتوں کا التزام کیا جائے، قرآن مجید کی سنت کو بھی اہمیت دی جائے. تو ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ایک ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کریں گے. پھر آگے فرمایا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ سنت نجات کا باعث ہے. تو سنت کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، میں اور آپ. 32. قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے. حدیث مبارکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی، جسٹ ونس، اور ہم فوراً بجا لاتے تھے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ان لوگوں سے محبت ہرگز نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں، جو اطاعت سے انکار کرتے ہیں. 33. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر دیا. اللہ ہم سے بھی ایسے کام لے لے، ہماری ذریت سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے شوہر سے، ہماری نسلوں سے. یا اللہ ہی اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہے. اللہ وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی توفیق دے اپنے راستے میں. کیونکہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تو گھر بیٹھ نہیں گئے تھے. یہ سارے پیغمبروں کے جو نام آئے آرام سے اپنی زندگیاں نہیں گزاری، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دی. ذریۃً بعضھا من بعض بعض کی اولاد میں سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی چن لیا تھا، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، تو اس پیشکش کو قبول فرما. عورت کے لیے سب سے پیاری چیزوں میری بہنوں اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے دے. تو اس عورت نے بڑا نفع کا سودا کیا، بڑا زبردست بزنس کیا، اور کہا کہ
میں اپنے بچے کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بی بی مریم کی والدہ نے جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خوب خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکیاں بڑی کیئرنگ لونگ ہوتی نا، کیونکہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، سیدہ مریم پیدا ہو گئی، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی ایمان والی ماں تھی کہ اپنے بچے کو فوراً شیطان مردود دشمن سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ تو یہ بی بی مریم کی دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان بن جاتا ہے۔ فتقبل لها ربها بقبول حسن، اور آخر اس کے رب نے بخوشی اسے قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کے اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، تو پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ان کو دیکھ کر، ایک لڑکی کی مثال کو دیکھ کر زکریا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے ہمیں اپنے لیے بھی فوراً دعا کر لینی چاہیے۔ جواب میں فرشتوں نے، دیکھیں اب فرشتے ان کی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ 39۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یحییٰ کی خوشخبری۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، تو اب وہ دعا کرتے ہیں ان کے پاس میوے اور پھل دے کے جو ہے بیوی مریم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا جو ہے ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا مالک اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا گیا مالک کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ آیت نمبر 42۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، چن لیا، فضیلت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دی۔ ہمارے پارا ہے نا فضلنا بعضهم علی بعض تلک الرسل، تو یہ بات ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو دنیا بھر کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ کچھ اور عورتوں کی بھی فضیلت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ سیدہ آسیہ علیہ السلام کی، فرعون کی جو بیوی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو ہم کو ان کی سیرتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں ان خواتین میں کہ اللہ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا، منتخب کر لیا، قبول کر لیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوپریشن سے ان کی سیرت بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سن رہا ہے ہماری بات کو، اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم بھی جو دعا کرتے ہیں اللہ ہم یہ پڑھے وہ پڑھے، تو ہم کروا دیتا ہے اور ہم مل کے پڑھتے ہیں بہنیں دیکھ انشاءاللہ۔ اے مریم اپنے رب کے تابع فرمان بن کر رہو، اس کے آگے سر بسجود ہو، جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ یعنی جب اللہ چن لے تو اتنی ہی عاجزی آنی چاہیے، اتنا ہی اللہ کے آگے جھکاؤ ہونا چاہیے، جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اجتماعی نماز اور عبادت میں شریک ہو سکتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ سب نے واضح طور پہ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ تو اب رمضان قریب آ رہا ہے، تو بعض اوقات خود تراویح پڑھنے میں نیند آتی ہے یا اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو ایسے میں اگر موقع ملے تو تراویح جماعت میں شریک ہو یا جماعت میں تراویح پڑھیں جماعت سے انشاءاللہ، اگر یہ پینڈمک کی جو
جو حالت ہو گئی ہے، اگر ہمیں الاؤ ہو جائے مسجدوں میں تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے، یا اللہ ہمیں ضرور لے جائیے گا، تب تو پورا قرآن ایک دفعہ پھر ہمارا جو ہے ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر آپ لوگ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آیت 44 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو ہیکل میں لے کر گئیں کہ یہ بچی میں نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اس کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، اسے یہاں بیت المقدس میں رکھا جائے، تو وہ انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہمیشہ مرد رہتے ہیں، لڑکی کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہوتی، تو یہ بہت ان یوزول چیز تھی۔ تو اس پر انہوں نے اپنے کچھ خواب کا ذکر کیا بی بی مریم کی والدہ نے، جس پر سب جھگڑنے لگے کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے۔ اب وہ مان گئے اور کہنے لگے اب وہ جب رہیں گی یہ بچی تو اس کی کفالت کون کرے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو بہرحال جو قرآن نازل ہوئی تو ان کے خالو حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا جو ان کو کی کفالت کریں گے اور لک آفٹر کرتے تھے۔ آگے آیت ہے ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ 45 اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت کا معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ تو چونکہ بن باپ کے ہم پیدا ہوئے تھے نا، تو انہوں نے اپنی ماں کی جو ہے کے لیے بولا تھا۔ 47 یہ سن کر مریم بولی کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کس طرح اللہ نے ان کو چنا، پھر کس طرح ان کے لیے ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا، اور پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کر فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے، کن فیکن۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا آیت 48 اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ ہاں اب آپ دیکھیے کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک عورت سے، ایک عورت کی قربانی، اللہ اس کو جو ہے بیٹی دیتا ہے، وہ بیٹی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہے، بی بی مریم۔ پھر اس بیٹی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہو کر کس طرح اللہ ان کو ایک نشانی بنا دیتا ہے دنیا بھر کے لیے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا، ایک عورت کی نیکی سے۔ تو ایک طرف تو ہمیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسرے خاص طور پر اللہ کا قرب پانے کی تمنا ہونی چاہیے، اور کوشش بھی ہونی چاہیے، ایسے کام کرنے کی چاہیے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، تاکہ نیکی و خیر ہماری نسلوں تک جائے۔ ہم دیکھتے کہ نسلوں تک جائے، صرف ہم تک ہی ختم نہ ہو جائے بلکہ ہمارے ذریعے سے کسی بھی طرح آگے دوسروں تک پہنچے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بعثت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے، کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، تو آگے فرمایا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نشانی لے کر میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ سارے معجزات دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ لوگوں کی طرف اللہ کو بلائیں، بنی اسرائیل کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، جن کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا، تو ان کے ایمان کی تجدید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر۔ پھر آگے فرمایا اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آیت نمبر 50 اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ 51 اچھا یہ اسکرین رک گیا ہے، آپ کا سب لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی آ روما جی رہا آپ کا اسکرین رک گیا ہے۔
آیت 51 جی نظر آ رہا ہے۔ اللہ میرا ربی ہے اور تمہارا ربی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، کبھی بھی اپنے آپ کو الہ نہیں بتایا لوگ، بلکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آیت 52 فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ نے علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہے، اس نے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، تو میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میری مدد کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ 12 لوگ تھے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور انکاری کرتے رہے، تو پھر انہیں آخرکار لوگوں کو ایک دعوت دی کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں آنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آئیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میری مدد کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ 12 لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل گئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ میری بہنوں، کہ اللہ کو مددگار چاہیے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہے مدد کی۔ یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی خدمت، جس کا ذمہ اللہ نے بندوں پر ڈالا ہے، اہل ایمان پر ڈالا ہے، پیغمبروں کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، پیغمبروں کو ایسے ساتھی عطا کیے کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو آپ گواہ ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ گواہ ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ آیت 53 ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ اللہ ہم نے بھی رسول کی پیروی کریں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف کہ جس طرح وہ آخری پیغمبروں کے ساتھی ہوں گے، ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، ہم بھی ان کی طرح اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں۔ 54 ومکر اللہ، پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف تدبیریں کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بنی اسرائیل مان کر نہیں دیے، اصلاح کی بجائے بگاڑ مزید بڑھتا گیا۔ بالآخر نوبت اس بات تک پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، اور جب بس نہیں چلا تو بادشاہ وقت سے شکایت کر کے ان کو مروانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا۔ جس شخص نے ان کے خلاف مخبری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، لوگوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جواب میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ تدبیر کیا تھی؟ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ 55 وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے نکال لوں گا، تجھے پاک کر دوں گا۔ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ آج تیرا انکار کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن کل یہ مغلوب ہو جائیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مغلوب ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ 56 جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں رکھتا۔ 58 ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ آیت 59 اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ ہو جا، اور ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تیرے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں۔ اب آیت 61 جو ہے آیت مباہلہ ہے۔ اب یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آیت مبارکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی واضح تعلیمات رکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہمیں عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اور دین کی ساری باتوں کو اور خصوصاً آل عمران کی آیت کو تلاوت کر کے ان کے سامنے رکھا۔ اور پھر جب نہیں مانے تو پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ سچا ہے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت پکارتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا یعنی عیسائیوں کے وقت نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مطالبہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی اگر انہوں نے ہم پر بددعا ڈال دی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کارفرما ہے، وہ العزیز اور حکیم ہے۔ 63 فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ جانتا ہے مفسدین کو۔ آیت 64 قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اب اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کامن گراؤنڈ پر۔ کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، یعنی کامن گراؤنڈ پہ بات کریں۔ انہوں نے کس کو اپنا رب بنا رکھا تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے۔ اشہدو بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب 65 اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، ان معاملات میں کیوں بحثیں کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 68 ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سبب سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و ناصر ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرے۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تعلیمات اور سورۃ آل عمران میں خصوصی طور پر نصارہ کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، کیونکہ اب کسی بھی شخص کی ہدایت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں اور آخری نبی کو مانتا ہے کہ نہیں۔ آیت نمبر 71 اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس پر انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ ایمان سے پھر جائے، یعنی ان کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو جائے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ دین سے دور جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس دین کی طرف آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 73 نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، یعنی تعصب سکھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے
اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل اور شف اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کون سی آیت نمبر ہے؟ وہ سب کچھ 75 جانتا ہے۔ پڑے گی اب، 75 یختص، 74 ابھی آپ نے کرنی ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ اچھا، پلیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، یعنی تعصب سکھاتے ہیں۔ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یہ کہ دوسروں کو تمہارے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل اور شف اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 74، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر وہی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تو بہت وسیع ہے، لیکن اس فضل میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے حصہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فلاں کو کیوں یہ سب کچھ دیے رکھا ہے اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تم میں سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، یہ نہ دیکھو کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے۔ تو اللہ سے فضل مانگے تو اپنے لیے دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ میں تیرا عظیم فضل مانگتی ہوں۔ اور خاص طور پر یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب ہم کو کسی کی خوبی سے، بھلائی سے، کسی کی نعمت سے حسد یا رشک ہونے لگے، یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات آئے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی دے دیں، اور اپنے بھائی یا بہن جس کے پاس دیکھتی ہیں اس کے لیے بھی مانگے کہ یا اللہ اس کی نعمتیں جو ہے اس میں برکتیں ہوں اس سے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے، کہ اللہ نہیں دے سکتے، اللہ تو دے سکتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ 75 ومن اہل الکتاب من ان تامنوا بقنطار یودہ الیک ومنهم من ان تامنوا بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے پر بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی اہل کتاب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اس سے ایک اہم نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ لوگوں کو کسی قبیلے، خاندان، کنبے یا کسی خاص نام سے اس طرح وابستہ نہ کرو کہ ایک شخص کی برائی اور ایک شخص کی غلطی کو سب پر چسپا کر دو۔ جنرلائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی عمومیت اختیار نہیں کریں کہ ایک نے غلطی کی تو آپ کہیں کہ آپ سبھی ایسے، مثلا ہم ہوتا ہے نا کسی ایک گھر میں ایک ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور یہ بات اللہ کی طرف جھوٹ بول کر منسوخ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب رہے گا۔ آیت نمبر 76، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، آخر کیوں ان کی باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب رہے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے۔ تقویٰ کے ساتھ فإن اللہ یحب المتقین، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، ان کے لیے تو بہت دردناک سزا ہے۔ یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر صورت پورا کریں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 78، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی
وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ اہل کتاب کی کچھ خیانتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں تاکہ خود کو بدلنا نہ پڑے ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ 79 کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے، وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس تعلیم کا تقاضا ہے جس کو تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ ربانی کیا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ آل، یہی سی سورۃ آل عمران میں، کہ ربانی بننا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، کہ جہاں نماز نہ ہو رہی ہے نماز پڑھیں۔ یعنی ربانی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے، اس کے طور طریقے، اس کے عمل ایسے ہوں کہ دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے، تو یہ ہے ربانی بننا۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا، رب والا بننا، یعنی ربانی رب والا بننا، اللہ کے قریب جانا، اللہ کی نظر میں بڑا بننا۔ اللہ ہمیں ربانی بنا دے، رب والا بنا دے، ہم اللہ کے قریب سے قریب تو ہوں، اور اس قرآن کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے ہم قریب ہوتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کی نظر میں بڑے بن جائیں۔ وہ ہرگز تم سے یہ نہیں کہے گا کہ پیغمبروں یا فرشتوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تم کو کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ان ساری باتوں کی تردید ہے یہاں پر جو لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غلط طور پر منسوب کر رکھی ہے، یا پیغمبروں کے ساتھ۔ 81 یاد کرو اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ عہد لیا، آج ہم نے تمہیں کتاب، حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، میری طرف سے عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ تو یہاں اصل میں اہل کتاب کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، آپ پر ایمان نہ لا کر، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو سب کچھ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تھیں، حالانکہ تم اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہو کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پھر وہ اللہ کا دین چھوڑ کے کچھ اور چاہتے ہیں، کہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ہم کیا پڑھا تھا؟ لا نفرق بین احد منہم، اور یہاں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ خواہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے، لیکن تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ان کو بڑا بتاؤ یا بناؤ، تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان فرق نہ کرو، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ 85 اس فرما برداری اسلام کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ وَمَن يَتَّبِغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 87 ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے،
اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ قبول کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ اسکرین پہ وہ دیکھتے ہیں، ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا۔ میرا گمان ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ میں تجھ کو جہنم میں نہ ڈالوں گا، لیکن تم نے شرک کے سوا باقی سب باتوں کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے، وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا انکار، کفر کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا قیامت کے دن انسان کے لیے شدید حسرت کا باعث ہوگا، اور وہاں کوئی بھی مال و دولت اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پوری زمین بھی سونے کی بھر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان کو کتنا خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟ کوئی بہت سادہ نہیں کہا گیا کہ کلو اور ٹنوں من سونے خرچ کرو، نہیں، بہت کم۔ لیکن اگر انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کی شدید پکڑ بھی ہوگی، اور وہاں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ جن کو ہم دنیا میں سمیٹ رہے ہیں وہ دے کر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہمیں بنا دے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، تو آمین کہتے جائیے گا آپ دعاؤں پر۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قرآن کی عظیم آیت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین اجر عطا فرمایا ہے۔ ابو درداء نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے علم نبی اور وراثت نبی سے پورا حصہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمیں اجر دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک لفظ پہ پتہ نہیں 10 نیکیوں کا تو ثواب ملتا ہے، اللہ چاہے تو 700 گنا بھی ثواب دے دے۔ جیسے کہ آج ہم نے پڑھا تھا وہ اونٹنی جو صحابی لے کے آئے تھے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ 700 اونٹنیاں نکیل کے ساتھ اس کے پاس ہوں گی، اور پھر جنت کا راستہ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ فرشتے جو ہے فرشتوں نے ہمارے لیے پر بچھا دیا۔ اللہ کو پتہ ہے کووڈ ہے، ہم چل کے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے شروع کیا تھا تو گھروں پہ کرتے تھے، تو وہ سب اللہ کی ذات سے امید ہے، وہ اجر بھی مل رہا ہے کہ فرشتوں کے ہم پر پہ چل کے آئے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو ہے دوسرا ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں، اس حدیث میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا، کیا ہے کہ اچھا پھر یہ ہے کہ آسمانوں و زمین کی ساری مخلوقات نے ہمارے لیے مغفرت طلب کی، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں، مچھلیاں سمندر میں۔ اور عالم کی فضیلت جو ہے عبادت عابد پر ایسی ہوتی جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح کے ہمیں فضیلت دی۔ اور جو ہے علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے، کیونکہ نبی جو ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں درہم و دینار دنیا والوں کی طرح نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں علم کا وارث بنا دیا۔ اور پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے علم نبی اور وراثت نبی سے پورا حصہ لیا، اور یہ وراثت جو ہے وہ تو اللہ سے قریب کر دے گی، دنیا کی وراثت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے علم کی وراثت سے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آگ کے عذاب سے بچائی، اور اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔
اور قرآن پہ اور سنت پہ چلنے والا بنا دے، اور ایسا اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دے کہ ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے، انہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پیر کو حاضر خدمت ہوں گے چوتھے پارے کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آپ کے 3 پارے ختم ہو گئے اور آپ چوتھا پارہ کریں گے انشاءاللہ، لن تنالوا البر، پیر کے روز انشاءاللہ۔ اور کل ہمارا انگلش کا درس ہے، سورۃ آل عمران چل رہی ہے، اس میں بھی آپ لوگ سب تشریف لائیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ٹائم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہم ٹائم سب کو سوٹ کر رہا ہے 2 بجے کا، یا آپ کچھ چینجز کرنا چاہ رہی ہیں 1 بجے۔ تو اور جو کوئی نئی بہنیں ہیں تو وہ ابھی ہم